ایک دن عامر اسکول سے گھر واپس آیا۔ اپنے تمام کام ختم کرنے کے بعد وہ فارغ ٹائم میں کہانیوں کی کتابیں پڑھتا تھا۔ اس کو اخلاقی اور معلوماتی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنی پسندیدہ کہانیوں والی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کتاب میں وہ خرگوش اور کچھوے کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ کتاب کے اندر سے کچھوا باہر نکل آیا۔ وہ کچھوے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ کچھوا اس کے سامنے کتاب پر زندہ موجود تھا اور وہ عامر سے باتیں کرنے لگا۔ کچھوا کتاب سے باہر نکل کر عامر سے مخاطب ہو کر بولا، عامر، تمہارا کیا حال ہے؟ عامر، میں تم کو بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ تم ایک اچھے اور نیک لڑکے ہو۔ تم جانوروں سے پیار کرتے ہو اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو۔ تم اکثر خرگوش اور کچھوے والی کہانی پڑھتے ہو۔ تمہارا یہ تجسس دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں تم سے ملنے کتاب سے باہر نکل آیا تاکہ میں تم سے باتیں کر سکوں اور تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ کیا تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ عامر نے کہا، ہاں، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ عامر نے کچھوے سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کچھوے نے جواب دیا، میں اتنا جوان نہیں ہوں جتنا میں تم کو نظر آتا ہوں۔ میری عمر 45 سال ہے اور ہم کچھوے تقریباً 60 سال تک زندہ رہتے ہیں، لیکن کچھووں کی ایک قسم ایسی ہے جو کہ 199 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھووں کی اس قسم کو ٹیسٹیوڈو کہتے ہیں۔ عامر نے دوبارہ کچھوے سے سوال کیا، تمہارا پسندیدہ موسم کون سا ہے؟ کچھوے نے جواب دیا، ہم گرم موسم کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم موجودہ درجہ حرارت کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد موجود درجہ حرارت کے مطابق اپنے جسم کو اس جیسا کر لیتے ہیں۔ زیادہ گرم موسم میں ہمارے اندر موجود نظام ہاضمہ کا نظام اور نظام تنفس اور زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک شاندار سسٹم موجود ہے۔ عامر نے کچھوے سے سوال کیا، تمہاری خوراک کیا ہے اور تم کیا چیز سب سے زیادہ کھانی پسند کرتے ہو؟ کچھوے نے جواب دیا، ہماری نظر بہت تیز ہے اور ہم اپنی خوراک آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور ہم کو زرد رنگ بہت اچھی طرح نظر آتا ہے اور ہماری پسندیدہ خوراک زرد حلوائی کدو ہے۔ اس کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ عامر کے پاس کچھوے سے پوچھنے کے لیے بہت سارے سوال تھے۔ عامر نے کچھوے سے پوچھا، کیا تم سردیوں کے موسم میں چھپ جاتے ہو؟ کچھوے نے جواب دیا، ہم سردیوں کے موسم میں بہت سست اور کمزور ہو جاتے ہیں جس سے ہم کو خوراک تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اکتوبر سے مارچ تک سو جاتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ہمارا نظام تنفس اور دل کی دھڑکن بھی سست ہو جاتی ہے۔ اس دوران ہم خوراک کھا نہیں سکتے اور ہم سو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہم کو سلاتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے اور یہ عمل نسل در نسل اسی طرح چل رہا ہے۔ عامر نے پھر ایک سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کچھ خشکی پر رہتے ہیں
اور کچھ پانی میں رہتے ہیں۔ کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے؟ کچھوے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، تم نے صحیح کہا۔ ہم کچھووں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ کچھ خشکی پر اور کچھ پانی میں رہتے ہیں۔ میں خشکی پر رہتا ہوں، اس کے علاوہ میدانی علاقوں کو بھی پسند کرتا ہوں۔ تازہ پانی میں رہنے والے اکثر جھیلوں اور دریاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ گرم سمندر میں رہنا پسند کرتے ہیں اور انڈے دینے کے لیے خشکی پر آ جاتے ہیں۔ میں تم کو کارٹیکا سمندر میں رہنے والے کچھووں کے بارے میں دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ یہ سمندر میں رہتے ہیں اور انڈے دینے کے لیے ساحل سمندر کو تلاش کرتے ہیں اور اس گرم ریت میں انڈے دیتے ہیں، اور اس طرح ان کے بچے ان انڈوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ عامر نے پوچھا، تم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم کو ساحل سمندر پر آنا ہے؟ کچھوے نے جواب دیا۔ یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک خوبی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے بارے میں وہی بہتر جانتا ہے، اور ہم تو اس کی ایک لیک ہیں۔ کچھوے نے عامر سے کہا۔ تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ عامر نے جواب دیا۔ مجھے بھی تم سے بات کر کے بہت مزہ آیا اور تم نے مجھ کو بہت اچھی معلومات دیں، اس لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کچھوے نے بھی کہا۔ اے ذہین لڑکے، تمہارا بھی شکریہ۔ اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔